جو موضوع ہمارا چل رہا ہے کئی جمعوں سے، جس میں شرک کی اقسام، جس میں شرک اکبر اور شرک اصغر کی کئی قسمیں آپ کے سامنے پچھلے جمعے تک آ چکی ہیں، جس میں سے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ شرک اصغر میں 3 طریقے سے بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک قولی طور پر زبانی جو باتیں وہ کہتا ہے، جیسے پچھلے جمعے میں بات آئی تھی کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو یہ کہنا کہ اے میرے بندے، یا کسی کو یہ کہنا کہ میں تیرا رب ہوں، یہ اس قسم کے جو جملے ہیں جو زبان سے ہم نکالتے ہیں، جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اگر ہم کسی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ شرکیہ جملے ہیں، جس سے مکمل طریقے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد 2 قسمیں یا 2 طریقے اور ہیں جس سے شرک اصغر میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے فعلی طریقہ، فعلی کہتے ہیں عمل کو، عملی طریقہ، یعنی عمل کے طور پر کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہے قلبی، یعنی دل سے اعتقاد رکھنا کچھ چیزوں کا، یا دل کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو شرک اصغر میں ہمیں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ چیزیں اللہ نے اگر توفیق دی، وقت رہا تو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو عملی طور پہ ہمیں شرک میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز ہے بدشگونی لینا، کسی چیز سے شگون لینا۔ شگون کہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو مشرکین ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جب کسی سفر پہ نکلتے تو ایک پرندہ اڑاتے تھے، اور پرندے کو اڑانے کے بعد اس کو دیکھتے تھے کہ کدھر جا رہا ہے، سیدھی طرف جا رہا ہے کہ الٹی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ پرندہ سیدھی طرف جاتا تو سفر پہ نکلتے تھے، اس کو اچھا شگون سمجھتے تھے، اور اگر یہ پرندہ جس کو انہوں نے اڑایا ہے یہ الٹی طرف جاتا، لیفٹ سائڈ میں چلا جاتا، تو اس کو بدشگنی لے لیتے تھے اور اس کام سے رک جاتے تھے، اس کام کو انجام نہیں دیتے تھے، یا اس سفر پہ نہیں جاتے تھے۔ اب اگر کوئی عمل، جیسے آج بھی دیکھیں آپ غیر مسلموں کے اندر چیزیں کوئی جانے لگے اور چھینک آ جائے تو وہ رک جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے، یا اس قسم کے دیگر جو ذہنیت یا عقیدے ہیں معاشرے کے اندر، اس میں مسلمان بھی مبتلا ہوتے چلے جاتے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں آج داخل ہو چکی ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے اچھے اور برے شگون لینے لگے، حالانکہ ہر نفع اور ہر نقصان صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بندے کو کوئی نفع پہنچ رہا ہے، ذرے برابر بھی یا اس سے چھوٹا بھی کوئی نفع پہنچا ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ جب نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے جو بھی نقصان پہنچتا ہے، مجھے محمد رسول اللہ، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی ان سے کہیے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان پہنچتا ہے، جو نفع پہنچتا ہے، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی واقعہ آپ کو نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ کوئی چیز ہو جائے، آپ کہے یہ ایسا ہو گیا اس لیے ایسا ہو گیا، یا ایسا ہو گیا میں اس لیے ایسا نہیں کروں گا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کے معاملات تھے کہ وہ سفر میں نکلنے سے پہلے پرندہ اڑاتے اور اس سے کیا لیتے؟ شگون لیتے۔ اگر وہ ایک رائٹ سائڈ اڑتا تو اچھا شگون لیتے، اور لیفٹ سائڈ اڑتا تو برا شگون لیتے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے سفر کا مہینہ ہے، جب محرم کے بعد سفر کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں، یہ اچھا مہینہ نہیں ہے، اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں بزنس اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ ذہنیت آج ہمارے اندر، ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہے، چنانچہ ایسی ذہنیت یہ شرکیہ ذہنیت، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر آپ اس کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں تو پھر معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ اگر صرف ایک یہ ہے کہ بھائی ایسا ہے، لوگ کہہ گئے تو ہم بھی کہہ گئے، یہ شرک اصغر ہے، لیکن اعتقادی طور پہ آپ اس میں ملوث ہے تو شرک اکبر میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ انسان کو ایسے تمام معاملات سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ردت الطیرۃ فقد اشرک،
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من ردت طیرۃ حاجتہ فقد اشرک، جس کو کوئی بدشگنی اس کے کسی کام سے روک دے اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ آپ نکل رہے تھے کسی کام کے لیے، کوئی ایسا کام ہو گیا جس کو سوچتے آپ نے کہا یہ ایسا ہو گیا تو اب یہ اچھا نہیں ہے، میرے لیے نکلنا، یہ میرے لیے نکلنا اچھا نہیں ہے۔ اب آپ کا یہ کام جو آپ کرنے والے تھے کسی دوسرے عمل کی وجہ سے آپ نے اس کو رد کر دیا تو یہ بدشگنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدشگنی ہے، جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی بدشگنی لے گئے تو آپ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کفارتہ، اللہ کے نبی اگر کسی سے ایسا ہو جائے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نکل رہا ہے، اب کوئی ذہن میں بات آئی، رک گیا، نہیں گیا، اب اس نے کسی چیز سے بدشگنی لے کے اپنے کام کو ٹال دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ایسا ہم سے ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قال یقول اللہم لا خیر، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم ایک دعا پڑھو، قال یقول اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی شگن نہیں ہے سوائے تیرے شگن کے، یعنی جو شگن آتا ہے اچھا یا برا وہ کس کی طرف سے ہے؟ تیری طرف سے۔ اب دیکھیں غیر مسلموں میں نکاح کے معاملات کو انجام دینے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ یعنی وہ شگن دیکھتے ہیں نا کہ بھائی یہ اچھا شگن ہے، اس وقت میں اس ٹائم پہ نکاح ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے نہیں، لیکن مسلمان ایسا تو نہیں دیکھتے، نکاح کے معاملے میں نہیں دیکھتے یا کچھ دوسرے معاملات میں نہیں دیکھتے، لیکن کچھ چیزوں میں مسلمانوں کے یہاں بھی بدشگنی کے معاملات موجود ہے، وہ اس کی شکلیں مختلف ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہا کہ لا خیر الا خیرک، جو کچھ آتا ہے نقصان یا کوئی یعنی شگن آتا ہے اچھا یا برا وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ولا خیر الا خیرک، جو بھلائی آتی ہے وہ کوئی بھلائی نہیں ہے جو تیری طرف سے نہ آتی ہو، یعنی تیری طرف سے ہی تمام بھلائی آتی ہے۔ یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو اگر تم سے ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں انسان سے ایک شرک اصغر والی غلطی ہوئی، نبی اس کو توحید والی دعا سکھا گئے، نبی اس کو توحید والی دعا سکھا گئے۔ اب دعا کا میننگ آپ دیکھیں پوری توحید بڑی بڑی دعا کر، چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کا وہ جو خطا اس سے ہوئی ہے، جو شرک اصغر والا معاملہ اس سے ہو گیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ الطیرۃ شرک، کہ بدشگنی لینا یہ شرک ہے، بدشگنی لینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ نبی نے کہا کہ بدشگنی لینا شرک ہے، بدشگنی لینا شرک ہے، بدشگنی لینا شرک ہے۔ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، جب بندہ بدشگنی لیتا ہے تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا توکل اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بدشگنی کو زائل کر دیتا ہے، اگر کوئی ذہن میں بات آ گئی کہ نہیں ایسے کچھ نہیں، فالتو بات ہے، چلو اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا، وہ آگے بڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کے توکل کو بڑھانے والا عمل ہے، اور اگر لے لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ توکل نکل جاتا ہے۔ بدشگنی کو اپنے عقیدے کے اندر، اپنے اعمال کے اندر داخل کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات کے اوپر سے بندے کا توکل ہٹ جائے گا۔ چنانچہ بندے کو چاہیے کہ مکمل طریقے سے کس پہ توکل رکھیں؟ اللہ کی ذات پہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا کھلا چھوڑ کے توکل کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا عاقلھا وتوکل، پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دے پھر اللہ پہ توکل کر۔ معلوم پڑا کہ دنیاوی اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ آپ اپنی سیفٹی کے کام کیجیے، سیفٹی کے کام اللہ کے توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بائک پہ نکل گئے، ہیلمٹ پہن کے نکلیے، گاڑی پہ جا کے سیٹ بیلٹ پہن کے جائیے،
جو سیفٹی کے آپ کے کام ہیں، آپ نکل گئے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ رب العالمین سے پروٹیکشن مانگیے، دعائیں نبی نے سکھائی ہے سفر پہ نکلنے کی، یا کسی بھی کام کے ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو فالو کیجیے اور اللہ کی ذات پہ معاملہ چھوڑ دیجیے، بھلائی ہوگی تو اللہ کی طرف سے، نقصان ہوگا تو اللہ کی طرف سے۔ اب سوچنا نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، نہیں، یہی مسئلہ ہے، یہیں پہ آ کے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر توکل رکھتا ہے وہ بدشگنی کو ظاہر کر دے گا، اور جو بدشگنی کے اندر مبتلا ہوگا وہ توکل کو ظاہر کر دے گا۔ اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کو ظاہر کس کو کرنا ہے، توکل کو یا بدشگنی کو؟ چنانچہ نبی نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اگر تمہاری زندگی میں آ گیا تو تمہاری زندگی سے توکل کو نکال دے گا۔ اللہ اکبر، بہت عظیم چیز ہے توکل۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ 313 صحابہ جنگ بدر میں کھڑے ہیں، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، نہ صحیح ڈھنگ سے یعنی فوجی جو لشکر کی جو یعنی ایک نظم ہونا چاہیے وہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ نبی کے ساتھ اٹھ کے آ گئے، رسول اللہ نے آرڈر دیا چلو، قافلے کے لیے نکلے تھے، ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، جنگ کرنے تو نکلے نہیں تھے۔ اب لیکن چونکہ مشرکین سامنے آ گئے، نبی نے کہا اب لڑے بغیر ہٹیں گے نہیں۔ توکل کا یہ لیول ہے کہ نبی نے کہہ دیا اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گی، ختم تھا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنگ بدر والوں کی خصوصی فضیلت بیان کی ہے کہ جو کوئی جنگ بدر میں شریک ہوا ہے وہ جو کچھ کرے اس کے لیے سب معاف، سب معاف۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو، یا آپ نے نہیں سنا ہوگا پتہ نہیں، میں اگر بیان کروں تو وقت لمبا ہو جائے گا۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مکہ میں ایک خط بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی پلاننگ اس میں لکھی ہوئی، جنگی پلاننگ، مکہ والوں کو خبر دے گئے۔ حاتم بن ابی بلتہ صحابی رسول ہے، کوئی جاسوس نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے، نبی کے بغاوت نہیں کرتے رسول اللہ سے۔ ہمارے لوگ باغی کہتے ہیں صحابہ کو، نہیں، صحابہ کبھی بغاوت نہیں کرتے رسول اللہ سے، دین اسلام سے باغی لوگ نہیں ہے صحابہ۔ حاتم بن ابی بلتہ نے ایک خط بھیجا، اس خط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پلاننگ موجود ہے کہ ہم کو کیا پلاننگ کرنی ہے مشرکین کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، کہا اللہ کے نبی فلاں فلاں مقام پہ خاتون ہے، اس کے بالوں کی چوٹی کے اندر کیا ہے؟ ایک خط ہے، ایک خط موجود ہے، اور آپ کے صحابی حاتم بن ابی بلتہ نے خط بھیجا ہے جس میں آپ کی جنگی پلاننگ موجود ہے، یہ مکہ والوں کے پاس پہنچ جائے گا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کو بھیجا، جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ پکڑے اس خاتون کو، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا دیکھو اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ صحابہ دیکھے، نبی، ہمارے یہاں لوگ کہتے حدیث ہے بھائی، قرآن حدیث منکر بن جاؤ، حدیث کو چھوڑ دو قرآن کو مان لو۔ نہ قرآن کو چھوڑا جائے گا نہ حدیث کو چھوڑا جائے گا، نہ قرآن کو چھوڑا جائے گا نہ حدیث کو چھوڑا جائے گا، کیونکہ حدیث بھی اسی زبان سے آئی ہے جس زبان سے قرآن آیا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خاتون تیرے پاس خط ہے، اگر ہمیں تجھے برہنہ کرنا پڑے تو ہم برہنہ کر دیں گے، کیونکہ نبی کا قول ہے، خط دے دے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، اس نے خط دے دیا نکال کے، اس کو پکڑ کے مدینہ لائے، حضرت حاتم بن ابی بلتہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ کھڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن الگ کروں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں حاتم بن ابی بلتہ کی گردن الگ کر دوں۔ اس نے جاسوسی کے معاملات انجام دیے یا اس قسم کے بغاوت کے یا خط بھیجا ہے، اللہ کے نبی اجازت دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا اے عمر رک جاؤ، یہ بدر میں شریک، اے عمر رک جاؤ، یہ جنگ بدر میں موجود تھے، ان کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی کوئی بغاوت، کوئی نبی کی خلاف ورزی، اللہ اس کے رسول کے خلاف جانے کی نیت نہیں ہے میرے اہل خانہ مکہ میں، صرف اس نیت سے کہ مکہ والے میرے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچائے میں نے یہ خط بھیج دیا تاکہ میرے اہل خانہ کا پروٹیکشن ہو جائے، وہ محفوظ ہو جائے، ان کو امان مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے جو جملہ کہا وہ بدری صحابہ کے توکل اور بدری صحابہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ آگے پیچھے اللہ نے تمام چیزیں معاف کر، تمام چیزیں معاف کر۔ چنانچہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل بڑی عظیم چیز ہے، اور اگر بندہ
بدشگنی لیتا ہے تو توکل نکل جاتا ہے، توکل نکل جاتا ہے، اور بدشگنی لینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ بدشگنی لینا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی چیز سے اچھا اور برا شکر نہیں ہوتا ہے، شکر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اچھا لکھا ہے تو اچھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کوئی ہمارے لیے یعنی ایسا معاملہ لکھا ہے جس سے ہم کو نقصان ہو، تو اس نقصان کے اندر بھی خیر ہے، اس نقصان کے اندر بھی بندے کے لیے بعض اوقات کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے۔ آگے چلے، تعویذ لٹکانا، تعویذ کا لٹکانا یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ بھی شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں میں داخل ہوتا ہے۔ ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے حدیث سنیں، ان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودع فلا ودع اللہ له۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور دیگر کئی کتب کے اندر حدیث موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ یعنی چینجز کے ساتھ، الفاظ کے چینجز کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا ہے، میں نے اپنے کانوں سے کس سے سنا ہے؟ رسول اللہ سے سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ له۔ ایک چیز تو یہ بیان کی نبی نے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کے معاملے کو مکمل نہ کرے۔ یعنی اگر آپ نے شفا کی نیت سے لگایا ہے، بہت سے الگ الگ نیت سے لوگ لٹکاتے تعویذ، جس بھی نیت سے آپ نے تعویذ لٹکایا ہے اس معاملے کو اللہ مکمل نہ کرے، اس معاملے کو آپ یعنی اگر شفا کی نیت سے لٹکایا تو شفا نہ دے، شفا نہ دے۔ اب بولے مولوی صاحب یہ کیسی بات ہے، تعویذ لٹکانے سے شفا ملتی ہے؟ ہاں ایسا بھی کہتے ہیں لوگ۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ نہیں مکمل کرے تو نہیں مکمل ہوگی، اگرچہ ظاہری طور پہ وقتی طور پہ آپ کو شفا مل جائے۔ یہ وقتی طور پہ شفا کیسے ملتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی بندے پہ جن یا شیاطین حاوی ہے، اب ایک شخص آتا ہے کہتا ہے فلاں جگہ جا کے سجدہ کر لو، فلاں جگہ جا کے جانور ذبح کر لو، اور شیاطین سب سے زیادہ خوش اسی بات سے ہوتے ہیں کہ بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے، بندہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اب جب یہ جا کے وہ کام کرتا ہے، یہ جو ابھی تک اس کو ستا رہا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہاں جانے سے مجھے شفا مل گئی، اس کو کیا لگتا ہے کہ وہاں جانے سے مجھے شفا مل گئی، حالانکہ اس نے، اس شیطان نے اس کو چھوڑ کر اللہ سے اس کے یقین کو ہٹا کر اس چیز کو یقین ڈال دیا، اس چیز پہ یقین ڈال دیا۔ جہاں جا کے اس نے سجدہ کیا، جانور ذبح کیا، جہاں جا کے اس نے فالتو کام کیے، وہاں پہ اس کے عقیدے کو ڈال دیا گیا، اس کے ایمان کو ڈال دیا گیا، اور اللہ کی ذات سے ہٹا دیا گیا، اللہ کی ذات سے ہٹا دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ جو تعویذ لگتا ہے اللہ اس کے کام کو مکمل نہ کرے۔ آگے سنیں، کہا ومن تعلق ودع فلا ودع اللہ له۔ اب جو کوئی ایسی چیز لگتا ہے، نظر بد کے لیے لوگ لٹکاتے ہیں، دھاگے باندھتے، گنڈا باندھتے، یا سمندر سے نکلی ہوئی سیپیاں باندھتے، یا ناخن لٹکاتے اپنے گھروں کے دروازوں پر، گھوڑے کی نال لٹکاتے۔ ہاں یہ گھوڑے کی کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں کیا ہے، دو عقیدے ہوتے ہیں، یا نارملی دیکھ رہا ہے لوگوں کو لٹکا دیا، کسی نے کہا لٹکا دیا، لیکن ایمان ہے کہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی کرے گا، یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر ایمان ہے کہ یہ لٹکا دیا آپ کچھ نہیں ہوگا، یہ بچا لے گا، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ عقیدہ اگر اسی پہ ہے، اللہ کی ذات پہ عقیدہ ہی نہیں ہے، شرک اکبر میں مبتلا ہے، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور شرک اصغر ہی وہ سیڑھی ہے تو شرک اکبر تک لے جاتی ہے۔ ہاں شرک اکبر کرتے 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 بندہ کہاں جاتا ہے؟ شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ جس نے ایسا کوئی معاملہ کیا، ایسی کوئی چیز لٹکائی، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا نہ کرے، اس کے سکون کو چھین لے۔ اللہ اکبر، نبی کی بد دعا ہے یہ، رسول اللہ کی بد دعا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نبی سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور نبی کے خلاف ہم کئی ایسے کام کر رہے ہیں جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے، یہ خصوصاً ایسے کام جو شرکیہ کام ہے، اس سے تو بالکل بچنا چاہیے انسان۔ چنانچہ کہا فلا ودع اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سکون نہ عطا فرمائے۔ تو جو شخص نظر بد کے لیے مختلف کام کرتے، چیزیں لٹکاتے، ایک اور چیز میں یہاں چلتے چلتے بیان کر دوں، بچوں کو کالا ٹیکا نظر بد کی نیت سے لگاتے،
کالا ٹیکا لگا دیا اب نظر نہیں لگے گی، نہیں، جائز نہیں ہے، لا یجوز. کیوں؟ کیونکہ آپ کا یقین اس ٹیکے پہ آ گیا ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو بچوں کو نظر بد سے بچانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے نہیں سکھایا ہمیں، اللہ کے نبی نے کہا دعا پڑھ کے 3 مرتبہ اس کے اوپر دم کر دو یا اس کو پڑھا دو. اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھا دو. کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، 3 مرتبہ. صبح پڑھیے شام تک محفوظ، شام میں پڑھیے صبح تک محفوظ. صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے بچوں کو بولیے بیٹا یاد کر لو، پڑھ لو. آپ کو خوف میں میرے مال کے اوپر نظر لگ سکتی ہے، دعا صبح شام پڑھیے، یا آپ اپنے مال پر اپنی دیگر چیزوں کے اوپر نظر بد سے اللہ آپ کو محفوظ کر دے گا. کون سی چیزوں سے اللہ محفوظ؟ صبح شام کے اذکار میں چیزیں موجود ہیں. چنانچہ کہا کہ جو ایسا کرے اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو چھین لے. تو اب اگر ہم کوئی ایسی چیز لٹکاتے، اچھا اس زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ خود بھی لٹکاتے تھے، جانوروں کو بھی لٹکاتے تھے، جانوروں کی گلوں کے اندر بھی ڈالتے تھے، آج بھی کرتے، آج بھی لوگ کرتے. سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں ابا بشیر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر پہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اے زید جاؤ کہ کیا کرو جا کے والناس فی مبیتہم، اور لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے بستروں پہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اور ان کے گھروں کے اندر جا کر ان کے جانوروں میں جو کلابہ لٹکا ہوا ہے، جو دھاگے لٹکے ہوئے، جو اس قسم کی تعویذات لٹکی ہوئی ہے، اس کو کاٹ کے آؤ، اس کو کاٹ کے آؤ. آج لوگ کہتے ہیں قرآن کا تعویذ پہننا جائز ہے، غیر قرآن کا پہننا منع ہے. آپ اندازہ لگائیے حدیث میں کوئی تخصیص نہیں، حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ قرآن کا تعویذ پہن لو. نبی کے زمانے میں قرآن نہیں تھا، قرآن سے شفا ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیسے؟ لٹکانے سے یا پڑھنے سے؟ کیسے ملے گی؟ پڑھنے سے ملے گی نا. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے اوپر پڑھ کے دم کیجیے، جائز ہے. لیکن اگر آپ لٹکا دیں گے تو سوائے اس کی توہین کے کچھ نہیں ہوگا، اس کی توہین کے کچھ نہیں ہوگا. اور جتنی تعویذات معاشرے کے اندر چلتی ہے اس کو کھول کے دیکھیے کبھی، تعویذات کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، نمبر بنے ہوئے ہیں، ہاں کچھ الگ الگ اسٹیچوز بنے ہوئے، بعض اوقات بتوں کی تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات یا حامان یا فرعون یا دجال اس قسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی گویا ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں. شرک اکبر ہے یہ شرک اکبر ہے کہ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہے. تو آپ اندازہ لگائے کہ یہاں پہ جو تعویذ کے اندر چیزیں موجود ہیں، آپ کھول کے دیکھیے جا کے گھروں پہ، اگر کسی کے گھر میں تعویذ ہے بچوں کے گلوں میں ہے تو نکالیے اس کو نکالیے. نبی نے کاٹنے کا حکم دیا ہے ایسی تعویذات کو کاٹنے کا حکم دیا. یہ تو افسوس کی بات ہے کہ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں اور ہر مسلک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو تعویذ بانٹ رہے ہیں، وہ چاہے ہمارے مسلک کا کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے. تعویذ اسلام میں بالکل قطعی طور پہ جائز ہے. اب ایک بات یہاں واضح کر دوں، عبداللہ ابن مسعود کی بات، عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے گلوں میں کیا تختی لٹکائی. کیوں لٹکائی تختی؟ چلیے اگر مان لیتے تختی لٹکائی بھی تو کیوں لٹکائی؟ اس تختی کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی تاکہ بچے اس کو دیکھ کے یاد کریں. جو سلیٹ ہوتی تھی نا، سلیٹ بچپن میں ہم نے لکھا چوک سے سلیٹ، وہ ایسی تعویذ نہیں ہوتی تھی جو ہم باندھتے، ایسے دھاگے نہیں ہوتے تھے، وہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے لٹکایا. آج ہمارے موبائلوں کے اندر قرآن ہوتا، ہم چلتے پھرتے یا بعض اوقات بیٹھ کر کسی جگہ پہ پڑھ لیتے اس کو. تو کیا مطلب ہم قرآن کو لٹکا کے گھوم گے؟ نہیں، وہ ایک میموری کے اندر موجود ہے، ڈیوائس کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے، جو تعویذ آپ لٹکا رہے ہو آپ کا یقین ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے شفا مل جائے گی، یہی شفا دینے والی چیز ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کیا شرک کیا. رسول اللہ نے بھیجا صحابی کو جاؤ کاٹ کے آؤ، جاؤ کاٹ کے آؤ. یہ عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے اس کو کیا ختم کیا. کس بنیاد پہ ہم کہہ گئے کہ یہ لٹکا سکتے، وہ نہیں لٹکا سکتے، وہ نہیں لٹکا سکتے، یہ لٹکا سکتے؟ مناسب نہیں ہے. آگے سنیں ایک اور حدیث سنیں، آگے چلتے اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الرقى والتمائم والتولى شرک. 3 چیزیں بیان کی. رقى یعنی ایسا رقیہ، ایسا منطق جس کے اندر شرکی الفاظ موجود ہیں.
رقیہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک رقیہ جائز ہے جو قرآن اور حدیث کی آیتوں کے ساتھ کیا جائے، قرآن کی آیتوں اور حدیث کی دعاؤں کے ساتھ کیا جائے، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سفر پہ تھے، ایک علاقے کا ایک بچہ آیا، کہا ہمارے امیر کو بچھو نے کاٹ لیا، دم کر دو۔ وہ لوگ گئے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا، لمبا واقعہ۔ اور ایسے کئی واقعات ملتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی چیزیں ہم کو سکھائی ہے جو پڑھنا چاہیے ہم کو۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کو دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دم کرنے کے مختلف طریقے، جس میں سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے دم کرنا چاہیے، ہاتھ پکڑ کے دم کرنا چاہیے۔ اگر غیر محرم ہے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جائے گا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جائے گا۔ سنیں آگے، کہا کہ ان رقیہ، جو ایسے منتر ہے، ایسے رقیہ ہے جس کے اندر شرکی الفاظ ہے، یہ شرکی الفاظ کے ساتھ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی رقیہ کرے اس کو بولیے زور سے پڑھو۔ اگر کوئی رقیہ دھیرے پڑھتا ہے تو وہ دھیرے پڑھنے والا گڑبڑ کرتا ہے۔ رقیہ کیسے پڑھا جائے گا؟ زور سے پڑھا جائے گا تاکہ سنے آئے۔ جس کے اوپر دم کیا جائے گا ان کو سنے نہیں آئے گا تو اس پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن جائے گا کان میں تب تو اثر ہوگا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو کہا ان رقیہ وہ تمائم اور تعویذات جو تم لٹکاتے ہو اپنے گلوں میں، ہاتھوں پہ باندھتے ہو، کمر میں باندھتے ہو اور ٹخنوں کے پاس باندھتے ہو یا دیگر کسی بھی جگہ پہ اگر تم باندھتے ہو تو یہ تعویذات شرک ہے، یہ تعویذات شرک ہے۔ وہ تولا، اور تیسری چیز نبی نے بیان فرمائی، محبت پیدا کرنے والے کام، یعنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کوئی جادو یا کوئی عمل کیا جائے، یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، شرک ہے، اور جادو شرک اکبر ہے۔ جادو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے کہا اگر شریعت اسلامیہ کی حکومت ہے تو جادوگر کی گردن الگ کر دی جائے۔ جادو اتنا خطرناک عمل ہے۔ چنانچہ سنیں، یہ تین چیزیں رسول اللہ نے بیان کی جو ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہیں، جس میں ایک عمل ہے محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اور اس کو قرآن نے بھی منع کیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ والی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے، یا میاں بیوی کے درمیان یا کسی محبوب کے درمیان اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے، یہ کلم کلہ شرک ہے۔ کلم کلہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور کرنے والا بھی اس میں مبتلا ہے اور کروانے والا بھی مبتلا ہے، دونوں اس میں مبتلا ہے، اس شرک کے اکبر میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس قسم کے معاملات سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو عملی طور پہ ہمیں شرک میں مبتلا کرتی ہے، کسی کاہن یا عراف کے پاس جانا۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن وہ شخص جو مستقبل کی خبر دے۔ کسی کاہن یا عراف کے پاس جا کر غیبی معاملات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب دیکھیں، کاہن اور عراف میں دو، یعنی ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے، اس کو سمجھ لے۔ کاہن کہتے ہیں جو مستقبل کی، فیوچر کی خبر دے، فیوچر کی غیب کی بات آپ کو بتائے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، یہ کاہن ہے۔ اور جو ماضی کی غیب کی بات بتائے وہ عراف ہے۔ ماضی کی غیب کی بات کیسے بتائے گا؟ جیسے کسی کا کوئی سامان چوری ہو گیا، اب ہم گھر میں بلاتے، وہ آتا ہے، انڈا گھماتا ہے، ہاں کیا کرتا ہے؟ کچھ ایسا پڑے گا، وہ انڈا گھومنے لگے گا، بڑے پہنچے ہوئے، انڈا گھما دیا انہوں نے، لال ہو گیا انڈا۔ پھر وہ بتائے گا کہ یہ چوری جو ہوئی تھی اس کا وہ فلا فلا سامان وہاں پڑا ہوا ہے۔ ابھی بندہ جائے گا، اس کو ہو سکتا ہے کہ وہاں مل بھی جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہاں جا کے وہاں جائے گا، شیطان وہاں رکھ دے گا، وہ کھا کے لا لے۔ یہ پورا ایک عقیدے کو بگاڑنے کا پورا سسٹم ہے، اس لیے نبی نے اس کو کھلے طور پر منع کر دیا۔ پورا سسٹم ہے، آئے بالکل مولوی لوگ گھما گئے بھائی، مولوی لوگ گھما گئے، اچھی داڑھی، ٹوپی، کرتا پیجامہ رکھ کر انڈے گھما گئے لوگوں کے، آ جا کے کھیلے دے رہے لوگوں، کھیلے دے رہے۔ یہ کھیلے کو اپنے گھروں کے چاروں طرف لگا لو، ہو گیا، کچھ مت کرو، اب نماز روزے سب معاف، گھیرا باندھ دی ہم نے، اب کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا شیطان وہ ہے جو آپ کو کھیلے دے رہا ہے، آپ کے گھر میں آ کے انڈے گھما رہا ہے یا اس قسم کے دیگر کام کرتا ہے، اور گھروں کے اندر لٹکی بنی ہوئی، دیواروں پہ لگی ہوئی وہ تعویذات جو جرمن کی یا کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی تعویذات ہے، وہ بھی اس میں داخل، وہ بھی اس میں داخل۔ بولے مولوی صاحب ہاتھ میں تھوڑی نہ باندھے، گھر میں لٹکا ہوا ہے، وہ بھی اسی میں داخل، اسی عقیدے کے ساتھ آپ نے لگایا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ
بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ، ذہنیت کیا ہے کہ وہ کیوں لگایا؟ تاکہ گھر میں یہ نہ آئے، وہ نہ آئے، گھر میں خیر و برکت نازل ہو۔ لٹکانے سے نہیں ہوگی خیر و برکت، پڑھنا پڑے گا زبان سے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے پڑیں گے، تب اللہ کی خیر و برکت آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ سنیں آگے، کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے یا کسی عراف کے پاس جائے، کاہن جو مستقبل کے غیب کی خبر دے، عراف جو ماضی میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں غیب بیان کرے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ آگے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت صفیہ، کیا نام ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ کی کسی بیوی سے میں نے یہ بات سنی، ان صفیہ تھا ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی صفیہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کی کسی بیوی سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ، جو کسی عراف کے پاس آئے، کوئی سامان آپ کا چوری ہو گیا ہے، آپ گئے کسی کے پاس، میرا سامان ایسا چوری ہو گیا، تو فلاں جگہ پہ سامان مل جائے گا، جانور کھو گیا ہے فلاں جگہ پہ مل جائے گا، فلاں نے لے کے گیا ہے، فلاں نے لے کے گیا ہے، اس قسم کے لوگوں کے پاس آپ جائے، آپ نے اس کی بات سنی اور اس کی تصدیق کی، ہاں اس نے جو کہا سچ کہا، اس نے جو کہا سچ کہا، اللہ کے نبی نے کہا 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی عبادت اس کی ضائع کر دی جائے گی۔ سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا من اتا رافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، اور جس نے کسی کاہن کی بات پر یا کسی عراف کی بات پر اس کو سنا اور اس پہ یقین کیا، اس کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس چیز کا کفر کیا جو نبی کے اوپر نازل ہوئی، نبی پہ جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کا وہ کافر ہے، وہ کفر کرنے والا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی عراف کے پاس جائے، اس کی بات کو سن کر اس کی تصدیق کرے، اس نے نبی کی شریعت کا کفر کیا ہے، اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، رسول اللہ مسلمانوں سے اس کو کاٹ دے گے، نکال دے گے باہر، اور اگر عقیدے کے ساتھ اس کو مان رہا ہے تو شرک اکبر ہے، اور یوں ہی نارملی اس کے بعد جا کے تصدیق کر رہا ہے تو شرک اصغر میں مبتلا ہے، دونوں چیزیں داخل ہیں۔ تو اندازہ لگائے آج یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ایک بڑی مسلمانوں کی جماعت ایسی چیزوں کے عمل کے اندر ملوث ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے تمام کاموں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کی ذات کافی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، بندوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے، بندوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے۔ مانگنا پڑے، اللہ سے مانگنے کی جب بات آتی ہے تو بندہ دوسرے کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا، اور بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے مانگے بغیر اللہ نہیں سنے گا، اعوذ باللہ۔ یہ حال ہے، تو اللہ کی قدر کہاں کر رہا ہے؟ اللہ کی قدر باقی نہیں بچ گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو پہچان لے، اللہ رب العالمین کوئی معمولی ذات نہیں ہے، عظیم ذات، سب سے عظیم اور اکبر ذات، اس سے اعظم کوئی نہیں ہے، اس سے اکبر کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس آئے، کسی عراف کے پاس آئے، اس کی بات کو سنے، اس کی تصدیق کرے، اس نے کیا کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن، حدیث، شریعت، اس کا کفر کیا۔ یہ تو ہے عملی کام جو انسان کرتا ہے، اور اس قسم کے دیگر عملی کام بھی ہو سکتے ہیں، انسان کرتا ہے اور وہ شرک میں اس کو مبتلا کر دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اپنی توحید کو مضبوط کرے اور شرک کی تمام گندگیوں کو اپنے جسم کے اندر سے، اپنے اعمال کے اندر سے، اپنے اقوال کے اندر سے نکال دے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز، دل کی گندگی، دل سے جو شرک اصغر والے کام ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز میں ہے ریاکاری کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا، میں بہت اختصار کے ساتھ بات رکھتا ہوں، بات ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، نبی نے کہا میں تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ کسی چیز سے ڈرتا ہوں تو وہ شرک اصغر ہے۔
صحابہ سے کہا رسول اللہ نے کہ شرک اصغر کے سلسلے میں ڈرتا ہوں. قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ. کہا اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا چیز ہے, کس بلا کا نام ہے, یہ کس بلا کا نام ہے اللہ کے نبی, شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, نبی سے پوچھ رہے. اس کا مطلب ہے کہ پوچھنا ان سے چاہیے جن کو دین کی سمجھ ہو, یہاں نہیں جانا چاہیے. تو کہا کہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ کہا الریا, دکھاوا کرنا. نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے لیے, نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے لوگوں کے لیے, قربانی کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہاں, دکھاوے کے لیے انسان کیا کرے, عبادات کرے, اسلام کے کام انجام دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ شرک اصغر میں مبتلا شخص کسی بھی چیز میں اگر روزہ رکھتا ہے, من صام یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. نبی نے کہا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے, جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے, اس نے شرک کیا, اس نے شرک کیا. چنانچہ یہ سب شرک اصغر کی قسمیں ہیں. یہ شرک اصغر سے ہوتے ہوئے ہم کو شرک اکبر میں لے جائے گا, تو ہم کو اس سے مکمل طریقے سے بچنا ہے. آخری چیز دنیاوی غرض سے, دنیاوی. اچھا ایک اور چیز یہاں سنتے چلے, صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نعد الریا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرک الاصغر, ہم نبی کے زمانے میں ریاکاری کو شرک اصغر ہی میں گنتے تھے, اس کو شرک اصغر میں ہم شمار کرتے تھے. معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر ہماری عبادات کے اندر ریاکاری داخل ہو جائے تو عبادت ضائع ہو جائے, اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو اخلاص اور للہیت ہم کو چاہیے کہ عبادات کے اندر پیدا کرے. آخری چیز دنیاوی مفاد کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے, دنیاوی مفاد کی نیت کے ساتھ بندہ کیا کرے, عمل کرے کہ صرف دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے. کوئی عمل کر رہا ہے ہاں کس لیے کہ دنیا کسی طریقے سے مل جائے, بس آخرت سے کوئی مطلب نہیں. سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم, دینار اور درہم کا بندہ برباد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. والقطیفۃ, اور چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا. چادر یعنی کسی قیمتی چادر کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی یہ چیز مجھے مل جائے, یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. تو کہا ان اوتیا رضیا, اگر اس کو دے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے, وان لم یعطا لم یرضا, اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے, راضی نہیں ہوتا ہے, راضی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں صحیح بخاری ابن ماجہ کی حدیث ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ بندے کو اعمال کرنا چاہیے تو کس لیے, اللہ کے لیے, اور نیت بھی یہ ہو کہ خالص اللہ کو خوش کرنا ہے. دنیاوی مفاد کے لیے اعمال اگر کر رہا ہے تو یہ دکھاوا ہے, اور بعض اوقات یہ دکھاوا انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو خطائیں ہم سے ہوئی ہے, جو گناہ ہم سے ہوئے, اسے معاف فرما. اللہ جو نیکیاں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم کرتے ہیں اس کو قبول فرما. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے فہم اور منہج کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آخری سانس تک کتاب و سنت کو, اسلام کو, ایمان کو, کتاب و سنت کو, فہم صحابہ اور منہج صحابہ کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.